ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ابھی آپ بریک پہ گئے ہیں تو ہمیں جوائن کر لیا ہے محترم بشیر بلور صاحب نے, سینئر منسٹر خیبر پختونخوا کے. حسن نثار صاحب سے میں سوال پوچھ رہا تھا کہ پھر تو لگتا ہے کہ انقلاب آنے والا ہے حسن بھائی. نہیں، انقلاب کا تو خیر دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. یہ جو اداروں کے کھوکھلے پن کی بات ہو رہی تھی, ایک ہی ادارہ ہے جس میں دم ہے, وہ اب اپنی زندگی کا ثبوت دے, ذمہ داری کا ثبوت دے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ سویلینز جو ہیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ صرف اس ملک کی اشرافیہ ہی نہیں, عوام بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں. ہر بندہ, جو میں بات کر رہا تھا کہ بچھوؤں کی قطار سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا سردار کون ہے, اس نے کہا کہ جس کی دم پہ پاؤں رکھو وہی سردار ہے. اب یہاں ہر معاملے میں ہر آدمی نے قانون اپنے ہاتھ میں, ہر آدمی اپنے طور پہ وہ عدالت بھی ہے, وہ جج بھی ہے, وہ جلاد بھی ہے. یہ تماشا ہے, یہ ملک تھوڑی ہے. اس کو ڈسپلن میں لانا جو ہے نا مبشر لقمان صاحب, وہ جس ادارے میں دم ہے وہی لا سکتا ہے. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ موروثی سیاستدانوں کی, یہ سیاسی سٹہ باز, یہ سیاسی جواریے, یہ نہیں یہ کام کر سکتے. یہ 3 سال میں دیکھ لیا ہے, انہوں نے مل کے بھی دیکھ لیا ہے. کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی مجھے بتائیں وچ واز آؤٹ آف پاور؟ کیا انہوں نے توپ چلا لی ہے؟ واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ میرا سادہ سوال ہے کہ یہ سارے کڑپینچ اکٹھے ہو کے بھی اس ملک کا نہ اقتصادی مسئلہ, نہ اس کی معیشت, نہ دہشت گردی, کوئی کام انہوں نے ڈھنگ کا کیا ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے ان کے بس میں نہیں ہے. آپ نے اور 2 4 6 سال ان سے مزید بیڑا غرق کرانا ہے. جب یہ لا علاج ہو جائے, 3rd ڈگری آخری سٹیجز پہ کینسر چلا جائے گا, تو بسم اللہ بھائی. جو اس ملک کے صحیح معنوں میں سٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس ملک کے صحیح بینیفیشریز ہیں, اگر وہ اس کو اس حد تک لے جانا چاہ رہے ہیں تو 100 بسم اللہ لے جائیں. بشیر بلور ہمارا تو وہ حال ہے کہ سوری حسن صاحب بات ختم کر دیں. بشیر بلور صاحب, آخری بات میں یہ کہ ہمارا تو وہ حال ہے کہ گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان, یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. عام آدمی کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے, اس کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. جو 3 سال میں 3.5 سال میں انہوں نے جو پرفارم کیا ہے, مزید گند اگلے 3 سال میں آپ ڈلوا لیں اور لے آئیں. یہ انہی لوگوں میں سے آئیں گے نا, سارے جو اکٹھے تھے. بشیر بلور صاحب بات مل کے اگر کچھ نہیں کر سکے تو آئندہ کیا کر لیں گے؟ بشیر بلور صاحب آپ نے سن ہی لیا, یہی سوال ہے کہ آپ لوگ مل کے کچھ نہیں کر سکے تو آئندہ کیا ہوگا. جمہوری حکومت کے اندر دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ حدیں چھو گئی ہے. اب اس کا کیا حل ہے؟ بشیر بلور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں سوری, آپ کی آواز نکل گئی ہے. دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ سے رابطہ کرنے کی. چودھری صاحب, ساری پارٹی تو فیل ہو گئی ہے. نہیں, میں حسن نثار بھائی کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی فیل ہوگی ہے, یہ کچھ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک دم جمپ مارتے ہیں کنکلوژن کے اوپر. کتنے بندے اور مروائیں گے ہم, تو پھر ہم کنکلوڈ کر لیں گے. بات یہ اس وقت بندوں مارنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون کون کا بندہ اس وقت قربانیاں دے رہا ہے اس رائے راست پہ آنے کے لیے, کیونکہ یہ مقابلہ چل رہا ہے اس وقت. مقابلہ کس چیز کا ہے؟ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جمہوری طریقے سے, آپ کی سائٹ سے مقابلہ مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آیا. مقابلہ تو ہے نا, کوئی ایک فائر نہیں نظر آیا. جب سوات آپریشن شروع ہوا تو یہ مقابلہ سٹارٹ ہو گیا تھا اسی دن سے. جب یہ محترمہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد آ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے سب نے مل کے اس چیز کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. جب سے جڑ سے اکھاڑنے کے کریں گے, ابھی دیکھیں نا انہوں نے بات بالکل صحیح کی, ایک ادارہ بہت مضبوط ہے اور اس ادارے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, لیکن ہم اس ادارے کو پھر اسی چیز کی طرف دیتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس ہر کو لے. نہیں, ان کا جو رول بنتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ایڈ کرنے کا, وہ رول اپنا ادا کر رہے ہیں اور وہ اتنا زیادہ رول ادا کر رہے ہیں. کیا اب یہ جائز ہے کہ میں آپ کو مار کے اور اس جگہ پہ کوئی پیمفلیٹ پھینک دوں کہ فرض کریں فدائیان نے فلاں نے یہ کیا, تو اس سے وہ جائز ہو جائے گی چیز؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. کوئی ایسا کوئی بھی ان نون بندہ یہاں پھینک کے کسی اور جگہ چلے جائے, یہ تو جب تفتیش ہوگی پتہ چلے گا, کیونکہ جو بات صحیح ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب منورٹیز کی سب سے, اب یہاں منورٹیز وہ ہیں, باہر کے ملکوں میں مسلمان منورٹی پہ ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ریئیکشن میں وہ بھی تو ہمیں چیزیں سوچنی ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے. خالی پاکستان کے اندر نہیں, اس کے ایفیکٹس پوری دنیا میں آئیں گے. جہاں مسلمان منورٹی میں وہاں ان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہمارے تو ہمیشہ رول ماڈل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ مائنورٹیز کی جو بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسی بات کرے گا, لیکن یہاں اسلام کے نام پہ جو دکانداریاں چل رہی ہیں اس کے رزلٹ آ رہی ہیں. جو دکانداری یہاں چلائی گئی ہے اور ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو,
مستجل کیا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جیسے اگر کوئی سین بات کوئی عقل کی بات کو کرنا چاہے تو کہیں گے نہیں جی یہ کفر میں آ جائے گا، یہ دوسرے فتوے میں چلا جائے گا. یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. آج تمام مذہبی قوتیں ہوں، سیاسی قوتیں ہوں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھ رہا ہے اور یہ چیز کا مسئلے کا حل ڈھونڈا ہے. آج پرائم منسٹر نے جو بات اسمبلی، ایک فکرہ صرف میں کہہ لوں، پرائم منسٹر نے جو اب اسمبلی میں آج یہ بات کہی کہ ہمیں سب کو بیٹھنا ساتھ جوڑنا ہے، یہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ اپنی سیاسی دکانداری نہ کریں. آپ لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے، ہم چاہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بھائی کھڑے، آپ اس کو دیکھیں بات سنیں، یہ باتیں جذبات کی نہیں ہیں، یہ باتیں ہوش کی ہے کہ ہوش کے ہم نے کیسے دیکھنا ہے. جذباتی ہو کے ہم بہت سی غلطیاں چلیں میں کرتا ہوں اس پہ، ہوش پہ بھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. فواد چودھری صاحب، تقریباً 98% مجرمان یا دہشت گرد جو ہیں وہ عدالتوں سے رہا ہو گئے. باقیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے ان سیشن ٹرائل کیے جائیں. تو what do you think is going on؟ یہ آپٹکس ہم کس قسم کے دے رہے ہیں باہر؟ دیکھیں پہلی میں ایک صرف بات یہ کرنا چاہوں گا، یہ نوید چودھری صاحب نے جو کنکلوڈ کی ہے، میں تو نوید چودھری صاحب کی بات پہ حیران ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگوں نے جو سیاسی معاونت دینی تھی فوج کو وہ دینے میں آپ ناکام ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی نیت کے اوپر ہمیں شاید شک نہیں ہے، یہ سیریس ہیں فائٹ کرنے میں، لیکن ان میں اہلیت ہی نہیں دکھا رہے اس کو مقابلہ کرنے کی. اور جو یہاں پنجاب میں جو پارٹی ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، وہ تو نیتن اور اہلیت وائز دونوں طرف میں جو ہے وہ تو ان کے تو فطور ہے اور وہ تو ہے ہی ہمارے ٹیررسٹ فورسز کے ساتھ. لیکن ان کو تو کھڑا ہونا چاہیے اور یہ اس ادارے کو جس کی بات کر رہے ہیں فوج کی، اس کو معاونت تو دیں. یہ تو انہوں نے تو بالکل بٹھا دی ہے ہر چیز، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک لیڈر لیس نیشن ہے. اور سوات آپریشن بھول گئے ہو، اس میں ہم نے معاونت دی، آج بھی ہم انہیں کو معاونت نہیں. معاونت آپ نے کیا دی؟ آپ سے سوات میں اس کے بعد جو ہے وہاں پہ حکومت ہی نہیں بن رہی. آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہاں سویلین ادارے کیا قائم کرنے ہیں. اب 3 سال ہو گئے ہیں فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ اس طرح کی ایسے دوسری لوگوں کو طرف جو بات ہے سیدھی بات کرے لوگوں کو، نہیں وہاں بیٹھے ہی نہیں، وہاں سویلین حکومت آپ قائم کرنے میں ناکام ہو گئے. آج فوج وہاں سے نکل جائے تو سوات میں پرانا ماحول پھر قائم ہو جائے گا. آپ فوج کو جو سیاسی معاونت ہے وہ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کو اپنی پارٹی کے اندر بات کرنی چاہیے اور اے این پی کو بات کرنی چاہیے کہ آپ کس طرح سے فوج کو معاونت دیں گے. غلط انفارمیشن آپ نہیں دے پا رہے. نہیں اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ جس طریقے سے انفارمیشن نہیں ہے، یہ سپلائی تو عوام پبلک کھڑی ہے، انفارمیشن ہے. میں انفارمیشن نہیں دے رہا. ایک منٹ پرابلم ایک اور ہے حسن نثار صاحب کے آپریشن رائے حق جس کا ذکر ہو رہا ہے، ایکسکیوز می، اس میں تقریباً 2100 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، کسی کو سزا نہیں دی گئی. تو یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ حسن نثار صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں مبشر صاحب اگر حسن صاحب کی آواز نہیں آ رہی، میں صرف ایک یہاں پہ آپ کو عدالتوں کا جو پوائنٹ ہے میں صرف آپ سے ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو اس میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ایک تو پرابلم ہے واقعتاً اس کی پروسیجرل پرابلم ہے، اور جو اپنا، لیکن اس کے علاوہ سوات میں بھی 2100 لوگوں کو کیوں عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اسپیشلی جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کا سسٹم ہے، اور آگے آپ نے چیف جسٹس پاکستان کو کوٹ کیا، ان کا اپنے ٹرسٹ نہیں ہے اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اوپر، تو حکومت کا یا فوج کا کیا ٹرسٹ ہوگا؟ فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، حسن نثار ہمارے ساتھ ہیں، نوید چودھری ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.